بھروسہ کرنا ہو تو اسے اللہ ہی پر اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے جواب میں انکار کرنے والے لوگوں نے اپنے رسولوں کو یہ دھمکی دی کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے یا تم کو ہماری ملت میں پھر واپس آنا ہوگا۔ تب رسولوں کو ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم اس علاقے میں تم کو آباد کریں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور میرے عذاب سے ڈر گیا۔ مذکورہ آیات میں ان علاقوں میں، ان جگہوں میں جہاں پر ایمان والوں کو اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارنے والوں کو، عام زبان میں مسلمانوں کو، کسی طبقے کی طرف سے، کچھ لوگوں کی، کسی قوم کی طرف سے ان کے گمان اور ان کی گویا کہ زعم کے مطابق تکلیف دی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تو اس جگہ پر بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ایک مومن کا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو پچھلے جمعے پہ ہو گئی، کچھ گفتگو آج کے جمعے میں کرنی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے ایک اصول بتایا ہے، عام، اس میں مذہب کی، جگہ کی، وقت کی، زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک اصول اللہ نے بتایا قرآن مجید میں، وہ یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقتوں کے ماحول میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی دنیاوی وہ آزمائشوں، مشقتوں کے درمیان میں ہی اس کو گزارنا ہے۔ جنت واحد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے اس کا تعارف کرتے ہوئے بتایا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، کسی طرح کی کوئی رنج اور غم کی کوئی بات نہیں، یہ جگہ جنت ہے۔ جنت کے علاوہ جو جگہ ہے اس کے لیے وہ اصول ہے کہ کبد، مشقت اور آزمائش کی جگہ ہے وہ دنیا۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے بتایا۔ سورہ عنکبوت اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں پر ایمان والوں کے لیے ایک اصول بتایا ہے، اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ سوالیہ جملہ ہے، کیا لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ان کو صرف ان کے ایمان پر زبانی اقرار جو انہوں نے ایمان کا کیا ہے، ہم مومن ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، تو کیا صرف زبان کے اس اقرار پر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی آزمائش ان پر نہیں آئے گی، ایسا انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے؟
وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس کا یعنی وہ سوالیہ انداز میں جوابی جملہ ہے وہ، کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کے سلسلے میں ان کا رب مسلسل آزمائے گا، مسلسل. ہاں اتنا ہے کہ ہر مومن کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر ہوگی. اس کو اگر صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جوائنٹ کریں گے تو اور کلیئر ہوگی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے خاطر، یعنی اس دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، سب سے زیادہ ہیومن ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں انبیاء کرام علیہم السلام کو تکلیف دی گئی، ستایا گیا، آزمایا گیا، اور ان تمام میں سب سے زیادہ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا گیا. پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ کے وسلم کہ جو پھر اب میرے بعد جو دین کی اتباع اور پیروی کرنے میں مجھ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اتنی زیادہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ڈھلان کی طرف، اتار کی طرف جس طرح پانی ڈالنے سے تیزی کے ساتھ پانی ڈھلان کی طرف آتا ہے، اس طرح آزمائش بندے مومن کی طرف آتی ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ یعنی مومن بندوں کی آزمائش کیوں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ وہ صحیح مسلم کی روایت اگر ہم سمجھتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اللہ کا انکار کرنے والے کے لیے جنت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی منمانی زندگی گزارے، اس کے لیے آزادی ہے. مومن کے لیے بھی آزادی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی من کی زندگی گزارے، اس کے لیے آزادی ہے وہ. لیکن اگر یہاں جس کی اپنے من کی آزادی جس نے اختیار کی، اس کے لیے جنت میں اس کی من کی آزادی نہیں ملے گی اس کو. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور آدمی کے عمل کرنے کی جگہ ہے یہ، اور جزا اور بدلے کی جگہ جو ہے وہ جنت اور آخرت ہے. تو حالات تو مسلسل آتے رہیں گے، حالات، اور خصوصاً مومن کے لیے حالات کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کئی سارے ایسے حالات کا سامنا اللہ نے ان کو کروایا. سورہ احزاب اگر آپ اٹھائیں گے نا، غزوہ احزاب کے وقت، غزوہ خندق کے وقت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ایسا جھنجھوڑا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اتنا جھنجھوڑا ہم نے ان کو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے معاملے میں مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے کہ کیا ہم دین حق پر عمل کرنے والے ہیں، کیا ہم صحیح آسمانی دین پر ہیں، ایسے گمان تمہارے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. یعنی تمہارے دلوں میں گمان پیدا ہو گیا تھا کہ ہم برابر ہیں، پراپر وے پہ آئے ہم لوگ، اتنا ہم نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا تم کو. مدینہ پورا کا پورا جو ہے لوگوں کی زد میں آ گیا تھا، تمہارے مخالفین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی زد میں آ گیا تھا وہ پورا. اوپر سے بھی لشکر، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اندرونی بغاوت بھی، اندرونی سازش بھی، بیرونی مخالفت اور دشمنی بھی، ہر طرف سے گھیر لیے گئے تھے. تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے
اللہ تعالیٰ کا، اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ہم نے اس طرح ان کو آزمایا صحابہ کو. لیکن جن کے دل میں ایمان مضبوط تھا اللہ کی ذات پر، تو ان حالات میں ان کے زبان سے ایک جملہ تھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہماری فتح و کامیابی کا. ان حالات کو دیکھ کر کے اللہ کے اس وعدے پر ہمارا ایمان پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، ہو گیا. اور جو منافقین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس آزمائش کی تاب نہیں لا سکتے ہیں، ہمیں تو اپنے گھر، اپنے بیوی بچے، اپنے کاروبار ہی زیادہ محبوب ہے اس محاذ کے مقابلے میں. یہاں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انکار کرنے والے لوگوں نے ان سے کہا، اب ترجمہ یہاں لفظ تو لَنُخْرِجَنَّكُمْ ہے، اگر اس کو عام فہم زبان میں سمجھنے کے لیے ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ تم کو جو ہے گھسیٹ کر کھدیڑ کر کے جو ہے ہم اپنے ملک سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے، ہم تم کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے، ہماری سرحد سے کے پار کر دیں گے ہم تمہیں. لَنُخْرِجَنَّكُمْ، اور تم کو نکالنے میں کسی طرح کی رحم کی تم ہم سے امید نہ رکھنا، نکال دیں گے ہم تمہیں، ہٹا دیں گے تمہیں. تم اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا، یہ جو جملہ کہہ رہے وہ لوگ پیغمبروں اور رسولوں کو کہہ رہے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کی بات ہے یہ. یا اگر تم یہاں ہمارے ساتھ میں اگر رہنا چاہتے ہو تو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو اپنی پہچان ختم کر کے ہماری پہچان میں ضم ہو کر مکس اپ ہو کے رہنا پڑے گا. تمہارا اپنا کوئی کلچر نہیں ہوگا، تمہاری کوئی اپنی پرسنل لائف نہیں ہوگی، تم کو ایک سول اسٹرکچر میں، تمہیں ایک عمومی ڈھانچے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے جینا ہوگا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ کہاں اور کس کے اور کب کے ہیں؟ چونکہ ہم ایک محدود ذہن میں سوچنے والے، دیکھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ آواز ابھی لگ رہی ہے، فلاں لگا رہے ہیں، فلاں لوگ لگا رہے ہیں. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ آوازیں کوئی نئی نہیں ہے، مومن کے لیے تو نئی نہیں ہے، اور جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے عملی شکل میں ہے اس کے لیے تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، یہ کوئی گھبرا دینے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشان کر دینے والی بات نہیں ہے. جو اناؤنسمنٹ چل رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آ رہا ہے، چلتے آ رہا ہے. تو یہ کیوں نقل کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات؟ یہ نقل اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فخر اور تکبر کے ساتھ دنیا میں انسانوں کو اپنا غلام بنا کر خود انسانوں پر حکومت کرنے والے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے. قیامت تک زمین تکبر اور فخر کرنے والوں سے خالی نہیں رہے گی، وہ رہے گی. آپ نے دیکھا ہے نا، مسلمان کو یعنی مسلمان سے پوری دنیا میں جن کو پریشانی ہے، جو کیا کہتے ہیں ان سے یعنی کچھ شکایت ہے، دو طرح کی شکایت ہے مسلمانوں سے، پوری انسانی آبادی کو، اس کو نیشنل انٹرنیشنل لیول دونوں پہ دیکھا ہے. پہلی، جو رستم کے دربار میں حضرت ربیعی ابن عامر ایک صحابی ہیں، بات چیت کرنے کے لیے ان کو بلایا.
جب بلایا ان کو تو کہا کہ یہ گھوڑا یہاں پہ آپ باندھ دو اور اندر جو ہے آپ گھوڑے پر سوار ہو کے آپ نہیں جا سکتے ہیں، گھوڑے سے اتر جائیے آپ۔ تو نے کہا کہ دیکھیے میں یہاں پہ نہیں آیا ہوں، مجھے اندر سے بلاوا آیا ہوا ہے، اور میں تو اپنے ساتھ گھوڑا اور اپنی ہتھیار کے ساتھ میں جاؤں گا۔ میں اگر بادشاہ سے مجھے سپہ سالار سے اگر مجھے بات کرنا ہے تو وہ مجھے اسی طرح آنے دے، اگر نہیں تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں واپس۔ تو رستم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دو۔ آئے ہو، آنے کے بعد میں کہا کہ یہاں پہ بیٹھو، سونے کے چیزوں کے استعمال کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، وہ کرسی پہ کھڑے کھڑے بات کرو۔ اس وقت رستم نے ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم وہ عرب کے بدو وحشی قسم کے لوگ نہیں ہو کہ جب تم آپس میں لڑ بھیڑتے تھے، تمہارے خاندانی اور قبائلی جھگڑے اور فسادات ہوتے تھے، اس میں تمہارا مال دولت کھانا پینا چیزیں ضائع ہو جاتی تھی، پھر تم ہمارے پاس آتے تھے، ہم تمہیں کچھ درہم دے دیتے تھے، کچھ غلہ دے دیتے تھے، کچھ چیزیں دے دیتے تھے، تم لے کر کے چلے جاتے تھے، پھر ختم ہوتا تھا، پھر آتے تھے، پھر ہم تمہیں دیتے تھے، تم وہی لوگ نہیں ہو؟ ایک کام کرو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، ایک کام کرو، تمہارے لشکر کے جتنے سپاہی ہیں ان کو ہم 100 درہم دے دیتے ہیں اور تمہارے خلیفہ کو 10,000 درہم دیتے ہیں، لے کر جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے تم یہاں؟ اس وقت حضرت ربعی بن عامر نے جو جواب دیا ہے نا، اگر اللہ کرے اس جواب کی روح کے ساتھ اگر ہم جینا شروع کر دیں نا تو یہ جملے، یہ وقتی کچھ حالات ہمارے اللہ پر عزم اور حوصلے کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے نہ قرآن سے وابستہ ہے، نہ رسول اللہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں جن لوگوں کو تیار کیا صحابہ کرام ان سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ تو کچھ حالات آتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ برف کی طرح ہے، برف، تھوڑی سی گرمی لگے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی گرمی، حالات کی تھوڑی سی گرمی آ جائے تو فوراً پگھلنا شروع ہو جاتا ہے ہمارا ایمان۔ ربعی بن عامر نے فرمایا اللہ ابتعثنا، یہ ایک جملے پہ توجہ طلب جملے ہے، یہ اللہ ابتعثنا، تم پوچھ رہے ہو کیوں آئے ہو تم؟ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس ملک میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، یہاں پہ ہمارا اختیار نہیں تھا کہ ہم یہاں پیدا ہوتے، وہ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا حوصلہ اور ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ جس کو جہاں کہیں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کے منشا اور اللہ کے پلان کا حصہ ہے، وہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ الوحدہ، کہ ہم بندوں کو بندے کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں داخل کریں، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں۔ یہ ہے سب سے بڑا پرابلم انسانوں کو مسلمانوں سے، کہ اسلام یہ چاہتا ہے، مسلمان کا مشن، اس کی زندگی کا مشن ہے کہ وہ خود بھی اور اپنی رہنے والی آبادی کو بھی اس آبادی کے پیدا کرنے والے سے جوڑے، یہ اس کا مشن ہے، یعنی توحید پر قائم رہے اور توحید پر انسانیت کو کھڑا کرے، یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ اس لیے دنیا ان کی مخالفت میں کھڑی ہے۔ مختلف قسم کے خدا دنیا میں پیدا کیے گئے، اب وہ نظام اور سسٹم کے شکل میں بھی پیدا ہوئے۔ ایک زمانے میں پوری دنیا پہ کیپٹلزم رول کر رہا تھا، ایک زمانے میں سوشلزم رول کر رہا تھا، مختلف قسم کے نظام
اور مختلف قسم کے لوگ انسانوں کو صرف اپنا یعنی ان کے پیدا کرنے والے سے ہٹا کر کے اپنے سسٹم یا اپنی ذات کا غلام بنا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایک کیس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ایک عام آدمی نے آ کر کے شکایت کی کہ آپ نے جن کو گورنر طے کیا ہے سعد بن ابی وقاص کو، ان کے بیٹے نے جو ہے مجھے چابک سے مار کر کے مجھے سزا دی، اور وجہ یہ تھی کہ میرا گھوڑا جو ہے ریس میں ان کے گھوڑے سے آگے آ گیا تھا. اس نے کہا کہ میں گورنر کا انا ابن الاکرمین، لفظ ان کا انا ابن الاکرمین، میں ریچ فیملی سے تعلق بلانگ کرنے والا ہوں، تمہاری کیا مجال کہ گھوڑے میں ریس میں جو ہے تمہارا گھوڑا میرے سے آگے نکل جائے، میں ریچ فیملی سے بلانگ کرنے والا آدمی، میں گورنر کا بیٹا ہوں. مار دیا اس نے چابک سے. وہ فیصلہ آیا وہاں پہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، بلایا ان کو سعد بن ابی وقاص کو، اور دو باتیں کہی. کہا کہ سعد، انسانوں کو تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ جبکہ ان کی ماؤں نے اپنے پیٹ سے ان کو آزاد جنم دیا. ہر انسان اس زمین کا آزاد پیدا ہوتا ہے دنیا میں، وہ کسی رول کا غلام نہیں، وہ کسی انسان کا غلام نہیں، وہ کسی حکومت کا غلام نہیں ہے. وہ اگر غلام ہے تو اس کے پیدا کرنے والے کا غلام ہے. یہ ہے اسلام کا مین کانسیپٹ، یہ ہے مسلمان کا سب سے بڑا پیغام. اور کہا، وہ غلام سے کہا کہ آؤ اور اسے یہ کوڑا لے لو اور مارو ساتھ کے ان پہ. کہا کہ میں ان سے تو بدلہ نہیں لے، اس کو معاملہ تو ان کے بیٹے کا تھا، ان سے کیا، تو بیٹے کو بلاؤ. حج کے ایام میں تمام لوگوں کو، یہ فلاں جگہ کے گورنر ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہاں کے ایک عام سٹیزن کی شکایت اور کمپلینٹ پر جو ہے ان کو کوڑا لگاؤ. کتنے کوڑے لگائے تھے؟ جتنے کوڑے لگائے تھے ان کو لگانا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ صاحب کو بھی لگاؤ، ان کے والد کو. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی. اس کو رول کہتے ہیں، اس کو سسٹم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پبلک ویلفیئر اسٹیٹ، اس کو کہتے ہیں جہاں پر ہر ایک کو اس کا پورا پورا رائٹ اور پورا پورا حق ملے، اس کو کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم اور کسی طرح کی کوئی نابرابری نہ ہو. بھول گئے ہم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حرم میں بیٹھ کر کے گھٹنے پر سر رکھ کے رو رہے. تو کیا ہو گیا آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ دجلہ فرات کے پاس 4000 میل دور اگر کوئی کتا اگر پیاسا اگر رہتا ہے اور اس کا جواب اگر اللہ نے عمر سے اگر پوچھا تو عمر کیا جواب دے گا؟ یہ ہوتا ہے سسٹم، یہ ہوتا ہے ویلفیئر سسٹم. تو یا تو تمہیں ہمارے ملک سے نکلنا ہے، یا تو تمہیں ہماری ملت میں ضم ہو جانا ہے، مکس اپ ہو کے رہنا ہے. تو یہ آواز نکلی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جواب میں جو جملہ دیا ہے نا، وہ اصل جملہ. ایک تو ربعی ابن عامر کا جو جملہ ہے، وہ اللہ کرے ہمیں اس کی روح سمجھ میں آ جائے. ہم کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے یہاں پر دو مقصد کے تحت. ہم اللہ کا دین اپنی ذات پر نافذ کریں اور اس دین کو بلا کم و کاست بغیر کسی کمی بیشی کے اس کے ہر بندے تک پہنچائیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے. ہمیں یہ اپنے آپ کو بالکل اویئر کرانا پڑے گا، کلیئر کرانا پڑے گا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنا پڑے گا. ہم اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس ملک میں اللہ نے نہیں رکھا ہے. ہماری 1 کوٹھی سے 2 کوٹھی بنانے کے لیے اللہ نے اس ملک میں نہیں رکھا ہمیں. ہمارے کاروبار بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ نے اس ملک میں نہیں رکھا ہمیں. دین پر ہم مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس دین کی افادیت کتنی ہے عام انسان کے لیے، اس کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بہتر انداز سے پیش کریں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے جب ان کو چیلنج کیا کہ یا تو تمہیں نکلنا پڑے گا یا تو ہمارے کلچر میں آپ کو مکس اپ ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کی طرف رہنمائی کی کہ ہم ظالموں کو تو ہلاک کر کے رہیں گے. کوئی بھی رول آف سسٹم کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ کوئی رول آف سسٹم چل نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
لیکن آگے جو بات ہے نا وہ ہے ہمارے کرنے کی بات. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جملہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ فِي مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں مضبوطی اور استحکام عطا کریں گے. جملہ عجیب ہے، قرآن کا انداز دیکھیے. وہ جس صیغے سے رسولوں کو چیلنج کر رہے تھے، اللہ بھی اسی صیغے میں جواب دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں نکالیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور بھی ضرور تمہیں استحکام عطا کریں گے، ہم تمہیں بسائیں گے، تمہیں مضبوط کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں تمہیں نکالے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تمہیں یہاں سے ہٹائے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تمہیں اپنے کلچر میں مکس اپ کرنے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں استحکام دیں گے ان کے مقابلے میں. دو چیزیں اگر تم گارنٹی دیتے ہو تو، دو باتیں اگر تمہارے اندر اگر ہے تو یہ سب کو چھوڑ دو اور ہمارے فرمان پہ مضبوطی کے ساتھ یقین رکھو. دو چیزیں، ذالک لمن خاف مقامی، تمہارے دل میں اگر ہمارا ڈر اگر سب سے زیادہ ہے تو ہماری عزت و جلالت کی قسم ہم تمہیں استحکام عطا کریں گے. اگر تم نے ہمارا ڈر اگر اپنے دل سے اگر نکال دیا تو پھر تمہیں موجودہ حالت سے زیادہ ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑیں گے. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اخیر میں بتا دیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اپنے رب کے احکام سے پھر گئے، اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے سے تم نے اپنے آپ کو دور رکھا، اپنی من کی زندگی گزاری، اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو اعراض کر کے زندگی گزاری، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے جگہ دوسری کمیونٹی کو ریپلیس کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے تمہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ تم نے 10 سال تک ہماری نماز پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے فلاح کیے، وہ سب ایک طرف رکھا جائے گا. اگر تم نے مکمل طور پر میرے دین کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا اگر مقصد اگر نہیں بنایا تو ہم تمہاری جگہ دوسرے کو ریپلیس کر دیں گے. اور ہم نے کیا بھی تاریخ میں. تاتاری جو قوم ہے، اسپین اور اندلس کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے نا، جن لوگوں نے مسلمانوں کے 40 دن میں 20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہی میں مسلمان لوگوں کو کھڑا کر کے یعنی ان کو اٹھایا اور ملکوں کی حکومت اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک ان کے حوالے کیے. ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یعنی واضح ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بت پرستی کے ماحول میں جینے والے لوگ خانہ کعبہ کے محافظ بن گئے، خانہ کعبہ کے سامنے اپنی زندگی وقف کرنے والے بن گئے. تو اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر ہم نے اگر دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا نہیں کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر کے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے. اور جگہ اللہ نے ثم لا یکونوا امثالکم، وہ اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے سلسلے میں تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے، یعنی وہ تم سے بیٹر ہوں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے، وہ ہماری محبت میں تم سے زیادہ آگے ہوں گے، ہم سے ڈرنے کے مقابلے میں تم سے زیادہ آگے ہوں گے، اور ہمارے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ تم سے کئی زیادہ آگے ہوں گے. ذالک لمن خاف مقامی، اگر تم ہمارے اپنے دلوں میں ہمارا ڈر، اللہ کا ڈر اگر مضبوط بٹھا لو گے تو تم کو استحکام دینا وہ ہماری ذمہ داری ہے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور جو ہمارے عذاب سے ڈرا. کیا مطلب؟ اگر تم اللہ کی اور قرآن کے طرف سے منع کی ہوئی چیزوں سے رکو گے، دو باتیں، یعنی جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گے، اور دوسرا جن چیزوں کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے اس سے اگر اپنے آپ کو اگر روکو گے، یہ دو کام اگر کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت و شرافت کی زندگی تمہارے لیے ہم رکھتے ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک میں عزت و شرافت کی زندگی اگر چاہتے ہیں
تو ہمیں ٹٹولنا ہوگا کہ ہم قرآن کی روشنی میں اللہ کے فرما بردار ہے یا نہیں۔ اگر یہاں ہے فرما بردار تو یہ وقتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کریں گے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ثابت آئے گا۔ اور اگر قرآن کی روشنی میں اگر ہم اللہ کے فرما بردار اگر نہیں ہیں تو ہمارے لیے اور زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہمارے آنے والے دن اور ہماری آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ ذلت و رسوائی کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر کے اللہ کا اپنے آپ کو فرما بردار بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔